ایک عالیشان پھاٹک شہر پناہ کا دیکھا ہوا اس کے اندر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آبدار خانہ تکلف کا ہے، کئی خدمتگار سلیقہ دار، ہر ایک اپنے کام پر چست ہیں۔ ان سے پانی مانگا، انہوں نے ایک سراہی ایک پیالہ ان کے حوالے کیا، بعد کو ملازم اپنے آقا کے پاس لایا اور جام اور سراہی بادشاہ کے حوالے کیا۔ بادشاہ اس کو پیتا ہی نہیں آتا، نہایت متحیر ہوا، پوچھا کہ اس پرحسن درندوں کے مسکن میں ایسا عمدہ نفیس پانی اس لحاظ سے کس نے دیا؟ عرض کیا، خداوند، برس دن سے ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا اور جہاں بجا مسافر خانے اور لنگر خانے اور آبدار خانے بنوا دیے ہیں، مسافر، غریب، محتاج اور حاجت مندوں کو زر و مال سے مالا مال کر دیا ہے، وہ اس شہر سے بہت قریب ہے، وہاں سے لایا ہوں۔ بادشاہ اور بھی متحیر ہوا، کہا کہ ہم نے بھی یہاں بستی کا نام و نشان دیکھا تھا نہ سنا۔ حکم دیا کہ لکڑہارے کو ماں عیال و اطفال یہاں حاضر کرو۔ امیر و وزیر منع ہوئے کہ ایسے لوگوں کو بلوانا حضور کے لائق نہیں، پھر کوئی اور وقت اس کی طلبی کی صورت ہو جائے گی۔ غرض اپنی دولت سرا کو واپس چلا گیا اور اپنی بیگم سے ساری واردات ظاہر کی۔ بیگم نے ان دونوں کو بلانے پر بہت اصرار کیا، اس کی خاطر ان دونوں کو بادشاہ نے طلب کیا۔ لکڑہارے نے میں اپنی بیوی کے حاضر ہو کر بادشاہ اور بیگم کی خدمت میں شرفیہ نظر کی۔ لکڑہارا باہر اور اس کی عورت بیگم کے حضور میں رہنے لگے۔ ایک دن بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا 9,000 ہار اپنے گلے سے اتار کر کھونٹی پہ لٹکا دیا۔ لکڑہارنی کو حفاظت کے لیے تاکید کیا، قذارہ و کھونٹی ہار نگل گئی۔ لکڑہارنی نے کیفیت بچش میں خود دیکھی، جب بیگم حمام سے فارغ ہوئی تو ہار طلب کیا، وہ حیرت زدہ رہ گئی اور کچھ جواب نہ دیا۔ بیگم نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ نے خفا ہو کر ان دونوں کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ سال کامل اسی قید خانے میں گزرا۔ ایک رات پھر وہی نقاب پوش گھڑ سوار خواب میں نظر آئے اور کہا کہ فاتحہ جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دلواتا تھا یا نہیں؟ جواب دیا کہ نہیں۔ تب ان نقاب پوش گھڑ سوار نے کہا کہ یہی سبب ہے جو تم اس مصیبت اور قید خانے میں پھنسے ہو، اللہ رحم کرے، اب فاتحہ دلوا دو۔ تب لکڑہارے نے عرض کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان نقاب پوش گھڑ سوار بولے کہ تیرے بستر کے نیچے ہیں، اس کو لے کر فاتحہ دے۔ تب لکڑہارے نے بیدار ہو کر پیسے اٹھا لیے، دونوں کے ہاتھ پیر کی زنجیر کھل گئی۔ میاں بیوی دونوں نہا دھو کر اسباب فاتحہ منگانے کی فکر میں تھے۔ ایک عورت پر نظر پڑی، اس کو بولی کہ امیر المومنین مولا مشکل کشا کی فاتحہ کا اسباب خرید کر ہمیں لا دیں۔ اس نے کہا کہ آج میرا بیٹا شب گشت تھا اور میں نہیں لا سکتی ہوں، یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے بعد دوسری ایک بوڑھی عورت جس کا بیٹا مر گیا تھا، اس کی تدہیج و تدفین کا سامان لانے روٹری پیٹتی جا رہی تھی، اس کو دیکھ کر پکارا اور مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ کا اسباب لانے کے لیے بولی۔ جب بوڑھی نے مولا مشکل کشا کا نام سنا تو ضروری کام کا خیال نہ کر کے اسی وقت نہا دھو کر اسباب فاتحہ کا لا دیا۔ لکڑہارانی نے فاتحہ دے کر خود بھی کھایا اور بڑھیا کو بھی دیے۔ بوڑھی نے وہ چیز آپ کھائی اور پانی کے آپ خوراک کو پانی میں چھوڑ کر آپ گھر کو گئی، اس کا مرا بیٹا زندہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور جو عورت فاتحہ کا سامان نہیں لائی، اس کا زندہ بیٹا جس کی شادی ہو رہی تھی مر گیا، اللہ اکبر۔ غرض اس بڑھیا سے اس کے بیٹے کی زندگی کا باز پوچھا، بولی حضرت امیر المومنین کے نام سے فاتحہ کا اسباب لکڑہارے کو لا کر دیا۔ بمجرد نام سنتے ہی امیر المومنین کے اور کسی طرح سے عذر و حیلہ نہیں کیا، شاید اسی برکت سے میرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ تب وہ سمجھے اور نہایت افسوس سے کہنے لگے کہ میں نے امیر المومنین مولا مشکل کشا کی فاتحہ کا سامان فلاں کو نہیں لانے سے میرا جیتا جاگتا بیٹا مر گیا، شادی کا گھر ماتم سرا بن گیا۔ پھر وہ عورت اس حرکت بیجا سے نادم ہو، آہذاری ہو کہ اور توبہ کر کے نیت صدق دل سے کی، اگر میرا بیٹا زندہ ہوئے تو میں بھی فاتحہ بلا ناغہ کیا کروں گا۔ برکت سے اس مبارک فاتحہ کے اسی وقت اس عورت کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ وہ کھونٹی جو ہار نگل گئی تھی اس نے پھر اگلنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سنا یہ حال بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بادشاہ کو بتلا دیا۔ تب بادشاہ کو یقین آیا اور بولا لکڑہارا اور اس کی عورت بے جرم و بے خطا ناحق ناروا قید خانے میں اسے بھجوا دیا۔ اسی وقت دونوں کی رہائی کے واسطے قید خانے میں آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ان دونوں کے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود نکل پڑی ہیں اور نہایت متحیر ہوا اور دونوں نے کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر کے واردات بیان کیا۔ بادشاہ کو زیادہ تعجب معلوم ہوا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو ایسی کراماتیں ظاہر ہوئی؟ تب دونوں نے کہا کہ ہم جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ ہر پنجشنبہ کو کیا کرتے تھے، غفلت کے سبب کئی روز چھوٹ گئے، اسی سبب سے ہم دونوں ایسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہوئے ہیں۔ اب اس فاتحہ مبارکہ کو شروع کیا ہے، برکت سے اس نام مبارک خدا تعالیٰ نے ہمیں اس کا اتقان سے نجات بخشی۔ بادشاہ نے ان دونوں سے نہایت عذرخواہی کیا اور خلعت گرابہ منگوا کر ان کو پہنایا، ان دونوں کو باعزت تمام رخصت کیا اور ہر پنجشنبہ کو فاتحہ جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام پاک سے دلانا شروع کیا تھا۔ وہ بادشاہ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب رہا، آمین انشاءاللہ، اور بہت سے ملکوں کو فتح کیا، آمین انشاءاللہ، اور بہت سا مال و خزانہ ہاتھ لگا، آمین یا رحم الراحمین، سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ۔ غرض جو شخص اس فاتحہ کو صدق دل سے اور پاکیزگی سے ہر پنجشنبہ کو بلا ناغہ دیا کرے گا، برکت سے اس مبارک فاتحہ کے دنیا کے کل آفت و بلیات سے امن میں رہے گا، آمین یا رحم الراحمین، آمین، سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ۔ اور اس کے عمر اور رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے دشمنان و بدخوان و حاسدان مقہور و مردود ہوں گے انشاءاللہ العالمین یا رب العالمین، اور وہ ہمیشہ باعزت و حرمت رہے گا انشاءاللہ من برکت سے اس مبارک فاتحہ ہے۔ لیکن اس مختصر میں گنجائش تمام اسناد کی نہیں، اس لیے یہاں بہت اللہ واللہ عالم بالصواب۔